شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، 14 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، اور آسمان سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا، اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری 14 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، جس چیز کو دیکھو گے تمہاری ہو جائے گی، اور آسمانوں سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ کا کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی اور کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دولت کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ اتنی دولت آتی ہے کہ ساتوں آسمان سے آپ پر دولت برستی ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں خوب دولت ہوگی، اور آپ کے سب کام سنور جائیں گے، اور آپ کو خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ جاننے سے پہلے اس کے فوائد جاننا انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی افادیت پتہ ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، یا پھر آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں بے برکتی ہے، مایوسی ہے، تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو نظر بد لگی ہو، یا آپ کے اوپر کسی نے حسد کیا ہو، یا آپ کے اوپر بندشیں یا رکاوٹیں لگائی ہوں، پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کام میں انسان کا دل نہیں لگتا، اور جو کام بھی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، مقصد نیک میں کامیابیاں نہیں ملتی۔ تو اس عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، تمام اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین، یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل پر 3 احادیث ملاحظہ فرمائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فضائل بھی معلوم ہوں اور اس میں رغبت بھی پیدا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں ہے، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے
اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے ہیں، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان فرمائی ہیں، لہٰذا ان میں سے 40 برکات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، اور ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے اور بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا۔ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے اس کی زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے، اور ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، اور دل کی حیات کا سبب ہے۔ دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے، دل کی سختی ختم کرتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے، اور ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے، اور ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح اور کامیابی کا سبب ہے، اور ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ ذکر اللہ کے چند فضائل تھے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک ایمان افروز واقعہ ضرور سنتے جائیے، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، اور پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا کہ میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، اور شہر میں جاننے والا میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد میں ہی گزارنی ہے۔ لیکن خادم نے کہا کہ ہماری مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔
مسافر نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں؟ رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں ہے، یا تم رات کہاں بسر کرو گے۔ فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا کیونکہ مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بتہرا سمجھانے کی کوشش کی مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی کے ساتھ لے جا کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ ناظرین محترم، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد میں ہی قیام کیا کرتے تھے اور اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے تھے۔ بعض مسافر کئی دن مساجد میں قیام کرتے اور اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام طعام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا بلکہ بہت ہی معزز اور محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور مسافر نے اس سے کہا، دیکھو اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ایک ہی تنور تھا اور تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ بھی اب تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی بھی طور پر مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا کہ جناب چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے تھے یا نہیں، یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہیں تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے اور گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر اور استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر اور استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے۔ آٹا گوندھنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر و اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی نان بھائی تھا مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے اشتیاق سے پوچھا کہ سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر و اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے اور غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہی ہے کہ اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا کہ نوجوان، مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے، اور ابھی تک ایسا موقع میسر نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور کہنے لگے، لو میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔ قارئین کرام،
اوپر جس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل ہیں، اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ میں کئی مرتبہ اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابو عبداللہ کو کون نہیں جانتا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واثق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے جائیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقویٰ اور تواضع اس اعلیٰ مقام پر تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ بات ذکر و اذکار اور اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر مہمان بنتی ہے، وہ اس کے گھر پوری رات بسر کرتے ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ اور کیسے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں لانا۔ تو سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ یا ولی یا وہاب، اور اس طرح سے یہ کلمہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنے قیمتی کلمات ہیں کہ اگر آپ انہیں اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے اوپر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی کہ آپ کے تمام بگڑے کام بنتے جائیں گے، آپ کے تمام کام سنور جائیں گے۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، اللہ کی دین کی یہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔